یہی بچہ اب 7 سال کا ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا جاتا ہے ابراہیم اس بچے کی قربانی کرنی ہے، اس بچے کو ذبح کرنا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ بچہ ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم جب صبح اٹھتے ہیں، 8 ذو الحجہ کا دن ہے، آپ نے یہ وقت سوچنے میں گزارا، یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ جو سوچ و بچار ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویہ۔ 8 ذو الحجہ کا دن ہی یوم الترویہ پڑ گیا، 9ویں رات پھر خواب آیا، اے ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرو۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ یہ جو 9 ذو الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کا اس دن کنفرمیشن تھا، آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا ہے، اور 10 ذو الحجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ قربان کرنا ہے، اور اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دن سوچ بچار میں گزرا، عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے 9 ذو الحجہ کو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور 10 ذو الحجہ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ذبح کی گویا تیاری کر لی، اب اپنے بیٹے کو تیار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کو کب گوارا ہوگا کہ اتنا بڑا امتحان اور ابراہیم کامیاب ہو جائے؟ اب شیطان گیا بی بی ہاجرہ کے پاس، ماں کے پاس، اے بی بی تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر اب تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ سنو بی بی ہاجرہ کا جواب، آپ فرماتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو اچھی بات ہے، میں بھی راضی ہوں، ذبح کروانے کے لیے راضی ہوں۔ شیطان آپ کے بیٹے کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اے بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں تمہارے بابا جان کو اللہ کا حکم ملا، بیٹا کیا کہتا ہے اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیسا خاندان تھا؟ اب شیطان مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آیا، فرشتوں نے کہا کنکری ماریں، آپ نے ایک جگہ 7 کنکری ماری، تھوڑا آگے جا کر پھر شیطان آیا، فرشتوں نے کہا ادھر بھی کنکری ماریں، آپ نے ادھر بھی کنکری ماری، تینوں جگہ پر آپ نے شیطان کو 7 بار کنکری ماری، اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اس مقام پر لے گئے جہاں بیٹے کو لٹانا ہے۔ 1-2 منٹ اس واقعے کو روک کر ذرا عقیدے کی، ذرا ایمان کی، ذرا عشق کی بات کر لوں۔ آج کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یار یہ ہر سال آپ اللہ والوں کا دن مناتے ہیں، ربیع الاول پہ میلاد مناتے ہیں، یہ اللہ والوں کی یاد بار بار منانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ چلو جناب ہمارے کام پر تو آپ کا اعتراض ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صفا مروہ پہ تو اس وقت بی بی ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ بچہ پیاسا ہے، آج کون سا بچہ پیاسا ہے جو ہم دوڑ رہے ہیں؟ جہاں وہ دوڑی ادھر دوڑ رہے ہیں، جہاں وہ چلی ادھر ہم چل رہے ہیں، یہ کیا مقصود ہے؟ حج کمپلیٹ نہیں ہوتا صفا مروہ کیے بغیر۔ تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی یاد خود رب کو پسند ہے، اللہ نے اللہ والی کی یاد باقی رکھی ہے۔ ارے جمرے کی جو رمی ہے اس وقت تو حضرت ابراہیم کو شیطان بہکانے آیا تھا، آج کون سا شیطان ہے؟ بڑی سی دیوار بنا دی گئی ہے، لاکھوں حاجی کس کو کنکر مار رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، میرے رب کو یہ پسند ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس ادا کو ہر سال حاجی ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والوں کی یاد ہی حج ہے۔ تو جب حج کرتے ہو اللہ والوں کی یاد مناتے ہو، تو آج اگر کوئی اللہ والوں کی یاد اپنے گھر میں منا لیتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر آتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے، کیا بیٹا ہے، کیا تربیت ہے، وہ کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں نا، ایک کام کیجئے گا ذرا چھری کو زیادہ تیز کر دیجیے تاکہ مجھے کم تکلیف ہو۔ اچھا بابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے گا، کہیں میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اچھا میری یہ جو قمیض ہے نا یہ میری ماں کو دے دیجیے گا تو میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ بابا جان ذبح کرتے وقت مجھے الٹا کر دیجیے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ یہ قربانی کی داستان اپنے بچوں کو سناؤ، گھروں میں بکرے لے کر جانور لے کر کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، ان کو بتائیں تو صحیح یہ کس کی یاد ہے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ آج اس ہسٹری کو بھلا بیٹھے۔ حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی، بچے کو رسی سے باندھا، الٹا لٹا دیا، اور سنو کیا کیا، انہوں نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے چھری کو گھما دیا، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ اور اب کیا ہوا، ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینیریو۔ بیٹا نیچے ہے، باپ اوپر ہے، اور ہاتھ میں چھری ہے، اور وہ چھری گھما دی گئی ہے۔ اتنے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے جنتی مینڈھا بھیجا، اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے، جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا، قابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قربانی کے لیے مینڈھا پیش کیا تھا، علماء کہتے ہیں وہی مینڈھا تھا جو جنت میں تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس کو بھیجا۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے گویا اوپر سوار ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید کے دن پڑھتے ہیں، ذرا سوچو اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں، تو یاد کرنا اس قربانی کو، یاد کرنا اس واقعے کو، کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی۔ آؤ ذرا اس تصور میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائی، دیٹ واز دی ہسٹری۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سوچو، آج ہمیں تو قربانی کرنے کا کہا گیا نا، اگر ہمیں بھی کہا جاتا اپنے اپنے بچے کو قربان کرو، کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، جانور قربان کرو ہیں اور وہ گوشت بھی خود کھا جاؤ۔ ہمیں تو اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک سنت طریقہ ہے کہ کچھ غریبوں میں بانٹیں، کچھ رشتے داروں میں بانٹیں، کچھ اپنے پاس رکھیں، لیکن وہ امتحان کیسا تھا؟ مگر آج واجب ہونے کے باوجود لوگ قربانی نہیں کرتے، اس میں بھی دل پر بوجھ فیل کرتے ہیں، یار بقر عید آ گئی پھر خرچہ کرنا پڑا۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادت پہ بوجھ فیل کرتے ہو، کبھی ایسا نہ کرنا، خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کریں۔ اس کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو وارم ویلکم کریں، اوپن ہارٹڈلی یہ کام کریں اور خوشی کے ساتھ کریں کہ اللہ تو نے وہ دن دکھائے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زکات دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کرتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، قربانی بھی کرنا، ساتھ سجدہ شکر بھی کرنا۔ اے اللہ تو نے اس قابل بنایا کہ میری رقم، میرا پیسہ اس کام آ رہا ہے کہ میں جانور لے کے تیری راہ میں قربان کر رہا